टेली स्कूल, तालीम घर घर। جیسے جیسے آپ ہلکے عناصر یعنی ایلیمنٹ سے بھاری عناصر کی طرف آئیں گے، آپ کو ایک خاص تسلسل کے ساتھ خصوصیات کی ترتیب نظر آئے گی، اور یہی وجہ ہے کہ اس ٹیبل کو دوری جدول یا پیریوڈک ٹیبل کہتے ہیں۔ یہ بار بار آنے والی خصوصیات اس ترتیب سے مرتب یا آرگنائز ہوئی ہیں کہ عناصر کے درمیان موجود مشترکہ یا ایک جیسی خصوصیات بآسانی نظر آ سکیں۔ دوری جدول کو پیریڈز اور گروپس میں ترتیب دیا گیا ہے، جس کے مطابق ہلکے عناصر اوپر جبکہ بھاری عناصر نچلے حصے میں دکھائی دیتے ہیں۔ بائیں سے دائیں پھیلی ہوئی روز کو پیریڈز کہتے ہیں۔ ایک ہی پیریڈ میں موجود عناصر ایک جیسی خصوصیات رکھتے ہیں، اور ان سب کے مدار یا انرجی شیلز کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ ہر نئے پیریڈ کی رو ایک نئے شیل کو ظاہر کرتی ہے۔ پہلے پیریڈ میں موجود تمام عناصر میں ایک ہی شیل ہوگا، اور جیسے جیسے ہم نیچے کی طرف بڑھیں گے شیلز کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ ہائیڈروجن پہلے پیریڈ میں پایا جاتا ہے اور اس میں ایک ہی شیل موجود ہوتا ہے۔ پوٹاسیم چوتھے پیریڈ میں موجود ہوتا ہے، اور اس پیریڈ کے باقی عناصر کی طرح اس میں بھی 4 انرجی شیلز ہوتے ہیں۔ اوپر سے نیچے کی طرف جانے والے کالم گروپس کہلاتے ہیں۔ ایک جیسے گروپس میں پائی جانے والی عناصر کی خصوصیات بھی ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، اور ایک ہی گروپ میں پائے جانے والے عناصر میں بیرونی شیلز میں موجود الیکٹرانز کی تعداد بھی برابر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعامل کے دوران گرفت بندی یعنی بانڈ فارمیشن کے لیے دستیاب الیکٹرانز کی تعداد کتنی ہے۔ بیرونی شیل میں موجود الیکٹرانز کسی عنصر کی تعاملیت یعنی ری ایکٹیویٹی کا تعین کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک ہی گروپ میں پائے جانے والے عناصر ایک ہی جیسی خصوصیات رکھتے ہیں۔ کوئی بھی گروپ نمبر آپ کو گروپ میں پائے جانے والے عناصر کے مدار میں موجود الیکٹرانز کی تعداد بتا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم 7ویں گروپ یعنی فلورین، کلورین، آیوڈین، برومین اور ایسٹاٹین کو دیکھتے ہیں۔ ان سب عناصر کے بیرونی شیل میں 7 الیکٹرانز موجود ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کیمیائی خصوصیات یعنی کیمیکل پراپرٹیز ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے ہم ایک سے دوسرے پیریڈ کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں گروپ کی خصوصیات میں درجہ بدرجہ تبدیلی نظر آنے لگتی ہے۔ تو اگر ہم گروپ 7 کو دوبارہ دیکھیں تو ہمیں اس کا ہر عنصر پیریوڈک ٹیبل میں موجود مختلف پیریڈ میں نظر آئے گا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گروپ میں پائے جانے والے عناصر کے بیرونی الیکٹرانز مختلف شیل میں ہیں۔ تو کلورین گروپ 7 اور پیریڈ 3 میں موجود ہے، اس لیے اس کے انرجی لیولز 3 ہیں اور اس کے بیرونی شیل میں 7 الیکٹرانز موجود ہیں۔ टेली स्कूल, तालीम घर घर। کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیمیائی تعامل یعنی کہ کیمیکل ری ایکشنز کیوں ہوتے ہیں؟ کیمیکل ری ایکشنز کے دوران مختلف عناصر یا ایلیمنٹس کے ایٹمز مل کر مالیکیولز بنا سکتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ ری ایکٹ کیوں کرتے ہیں، نوبل گیس کنفیگریشن کیا ہے، نوبل گیس کنفیگریشن کی اہمیت کیا ہے، اور آکٹیٹ اور ڈپلٹ رولز کیا ہیں۔ یہ کائنات کا ایک بنیادی قانون ہے کہ تمام مادے یا میٹر اپنی سب سے مستحکم یعنی کہ سٹیبل حالت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کم توانائی والے نظام زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں۔ اسی لیے مادہ کوشش کرتا ہے کہ توانائی کھو کر زیادہ سٹیبل حالت حاصل کرے۔ اسی طرح کم توانائی والے ایٹمز زیادہ توانائی والے ایٹمز کے مقابلے میں زیادہ سٹیبل
اور کم تعاملی یعنی کہ لیس ریئیکٹیو ہوں گے۔ اب کسی ایٹم میں کتنی توانائی ہے، اس کا بہت بڑا انحصار الیکٹرانز اور ان کے مقام پر ہوتا ہے۔ جب ایٹم کا ویلنس شیل بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس میں کم توانائی ہوتی ہے، اس لیے یہ زیادہ سٹیبل اور کم ریئیکٹیو ہوتا ہے۔ اور جب ویلنس شیل کے کچھ حصے میں الیکٹرانز ہوں تو ایٹم میں زیادہ توانائی ہوتی ہے، اس لیے یہ کم سٹیبل ہوتا ہے اور اس کے ریئیکشنز کرنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نیون ایک نوبل گیس ہے۔ تمام نوبل گیسز کے ویلنس شیل مکمل طور پر بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نوبل گیسز سٹیبل اور ان ریئیکٹیو ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ایٹم جس کا ویلنس شیل مکمل ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں نوبل گیس کنفیگریشن ہے۔ ویلنس شیل ایٹم کے لحاظ سے الیکٹرانز کی مختلف تعداد کو اپنے اندر رکھ سکتے ہیں۔ ہائیڈروجن میں ایک ہی الیکٹران کے ساتھ صرف ایک ہی خول ہوتا ہے۔ ہر ایٹم کے پہلے خول میں زیادہ سے زیادہ 2 الیکٹرانز ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے ہائیڈروجن ایک اور الیکٹران حاصل کر کے اپنے خول کو مکمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ بانڈنگ کرتے وقت ایٹمز کے اپنے ویلنس شیل میں 2 الیکٹرانز کی کنفیگریشن حاصل کرنے کا رجحان ڈپلٹ رول کہلاتا ہے۔ ہیلیم ایک اور نوبل گیس ہے جس میں ڈپلٹ بھرا ہوا ہے۔ عام طور پر ایٹمز کے ویلنس شیلز میں زیادہ سے زیادہ 8 الیکٹرانز ہو سکتے ہیں۔ فلورین کے ایٹم میں 7 ویلنس الیکٹرانز ہوتے ہیں، اس لیے یہ اپنے ویلنس شیل کو مکمل کرنے کے لیے ایک اور الیکٹران حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بانڈنگ کرتے وقت ایٹمز کے اپنے ویلنس شیل میں 8 الیکٹران کنفیگریشن حاصل کرنے کا رجحان آکٹیٹ رول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیون کا ایٹم مکمل آکٹیٹ کی ایک مثال ہے۔ تو ایٹمز کے ریئیکٹ کرنے اور بانڈز بنانے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے ویلنس شیل کو بھر سکیں اور نوبل گیس کنفیگریشن حاصل کر سکیں، جو کہ انہیں مزید سٹیبل بناتی ہے۔ ایٹم یا تو الیکٹرانز کو خارج کر کے یا پھر حاصل کر کے یا پھر بانٹ کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ آئیے مثال کے طور پر میتھین کے مولیکیول کو دیکھتے ہیں۔ کاربن ایٹم کے ویلنس شیل میں 4 الیکٹرانز ہوتے ہیں اور اسے اپنے آکٹیٹ کو مکمل کرنے کے لیے مزید 4 الیکٹرانز کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف ہر ہائیڈروجن ایٹم کو اپنا ڈپلٹ مکمل کرنے کے لیے مزید 1 الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایک کاربن اور 4 ہائیڈروجن ایٹمز میتھین بنانے کے لیے آپس میں ریئیکٹ کرتے ہیں، جس میں کاربن اور ہائیڈروجن دونوں نوبل گیس کنفیگریشن حاصل کرنے کے لیے اپنے الیکٹرانز کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ کم توانائی والے ایٹمز زیادہ توانائی والے ایٹمز سے زیادہ سٹیبل اور کم ریئیکٹیو ہوتے ہیں۔ ایٹموں کی ریئیکٹیوٹی ان کے بیرونی خول میں الیکٹرانز کی تعداد پر انحصار کرتی ہے۔ نوبل گیسز میں ویلنس شیلز مکمل طور پر بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سٹیبل اور انرٹ ہوتی ہیں۔ جن ایٹمز کے خول بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان میں نوبل گیس کنفیگریشن ہوتی ہے۔ ایٹمز کے اپنے پہلے شیل میں 2 الیکٹرانز مکمل کرنے کی کوشش کو ڈپلٹ رول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہائیڈروجن، ہیلیم اور لیتھیم کچھ ایسے ہی عناصر ہیں جو ڈپلٹ رول پر عمل کرتے ہیں، جبکہ ایٹمز کے اپنے آکٹیٹ کو مکمل کرنے کے رجحان کو آکٹیٹ رول کہا جاتا ہے۔ ایٹمز نوبل گیس کنفیگریشن حاصل کرنے اور سٹیبل ہونے کے لیے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ایٹمز الیکٹرانز کو خارج کر کے، حاصل کر کے یا بانٹ کر نوبل گیس کنفیگریشن حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیلی اسکول، تعلیم گھر گھر۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ویڈیو ہمیں بتائے گی کہ جب عناصر یعنی ایلیمنٹس مل کر بندھن یا بانڈ بناتے ہیں تو صرف 4 طرح کی ساختیں مولیکولر کوویلنٹ، جائنٹ کوویلنٹ، میٹالک اور آیونک بانڈ ہی کیوں بنتے ہیں۔ دراصل ایٹم صرف اسی وقت بندھن یعنی بانڈ بناتے ہیں جب ان کے مدار یا الیکٹران شیلز میں مزید الیکٹرانز کی گنجائش موجود ہو۔ اسی لیے نوبل گیسز اپنے مکمل بھرے ہوئے بیرونی مدار کی وجہ سے بانڈ نہیں بناتی۔ ایٹمز میں اندرونی مدار میں موجود منفی چارج رکھنے والے الیکٹرانز مرکزے یعنی نیوکلس میں موجود مثبت چارج والے پروٹون سے مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ اندرونی مدار والے الیکٹرانز بیرونی مدار والے الیکٹرانز کے لیے نیوکلیئر چارج میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔
یوں کلورین میں اندرونی مدار والے الیکٹرانز 10 پروٹونز کا اثر زائل کر دیتے ہیں اور 7 بیرونی الیکٹرانز پر صرف مثبت 7 کے چارج کا اثر ہوگا، جس سے یہ بیرونی مدار میں ہی گردش کرتے رہیں گے۔ سوڈیم میں 11 پروٹونز اور 11 الیکٹرانز ہوتے ہیں، جس میں 10 الیکٹرانز بندھے ہوئے جبکہ بیرونی مدار کے ایک الیکٹران کو مدار میں رکھنے کے لیے صرف مثبت 1 کا چارج مؤثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالی مدار والی دھاتوں یا میٹلز کی نسبت بھرے ہوئے مداروں والی غیر دھاتیں یا نان میٹلز اپنے الیکٹرانز کو زیادہ مضبوطی سے تھامے رکھتی ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایٹمز ایک دوسرے سے کیوں جڑتے ہیں۔ اگر ان ایٹمز کے بیرونی مدار میں گنجائش موجود ہو تو وہ کسی دوسرے ایٹم کے الیکٹرانز کو مناسب نیوکلیئر چارج کے ذریعے اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، لیکن ایسا صرف مدار کے مکمل بھر جانے تک ہی ہو سکتا ہے۔ تو ہم دوری جدول یعنی پیریوڈک ٹیبل سے شروعات کرتے ہیں، لیکن ہم اس میں نوبل گیسز اور اس آخری رو کے تابکاری عناصر یعنی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کو شامل نہیں کریں گے۔ غور کیجئے کہ ہائیڈروجن الیکٹران سے اپنے آدھے بھرے ہوئے مدار کے ساتھ چوتھے گروپ میں سب سے اوپر ہونے کے ساتھ ساتھ بیرونی مدار کے ایک الیکٹران کی وجہ سے پہلے گروپ میں بھی اور ایک الیکٹران کی کمی کی وجہ سے 7ویں گروپ سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس جگہ پر پوٹاسیم جیسی بہت زیادہ تعاملی دھاتیں یعنی ری ایکٹیو میٹلز موجود ہیں، اور یہاں پر آکسیجن اور کلورین جیسی بہت زیادہ متعامل غیر دھاتیں یا نان میٹلز موجود ہیں، اور ان کے درمیان میں موجود عناصر دھاتوں سے غیر دھاتوں کی طرف تبدیل ہوتے ہیں، جن میں سلیکون اور جرمینیم جیسے عناصر بھی ہیں جو نہ ہی دھاتیں ہیں اور نہ ہی غیر دھاتیں۔ اگر ہم دوری جدول کو داہنی طرف یا کلاک وائز گھمائیں اور پھر اسے دبا کر چپٹا کر دیں تو ہمیں سب سے زیادہ دھاتی سیزیم سے سب سے زیادہ غیر دھاتی عنصر فلورین کی طرف سفر کرتی ہوئی ایسی ترتیب ملے گی۔ جب یہ دونوں انتہا کے عناصر تعامل کرتے ہیں تو ایک متوازن یا سٹیبل سفید نمک سیزیم فلورائڈ بنتا ہے۔ اب ہمیں ایک تکونی ساخت ملے گی جہاں تمام عناصر کے جوڑے مل سکتے ہیں۔ اوپر والے مقام پر عناصر موجود ہیں اور اس حصے میں ان کے مرکبات جیسے پیتل یعنی براس، سلفر ڈائی آکسائڈ، ریت اور نمک موجود ہیں۔ ٹیلی اسکول، تعلیم گھر گھر۔ اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم نے ایک تکون میں عناصر یا ایلیمنٹس کو ترتیب دیا تھا، جس کے مطابق سب سے زیادہ تعاملی دھات یعنی ری ایکٹیو میٹل سیزیم بائیں اور سب سے زیادہ تعاملی غیر دھات یا نان میٹل فلورین دائیں طرف موجود تھی۔ عناصر سے بننے والے تمام ممکنہ مرکبات یعنی کمپاؤنڈز اب اس تکونی شکل میں موجود ہوں گے۔ جب غیر دھاتیں ایک دوسرے سے تعامل کرتی ہیں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے کامل سالمے یا مالیکیولز ملیں گے۔ وہ مادے جو پہلے سے ہی گیسز ہوں یا بآسانی بخارات بن کر اڑ سکتے ہوں انہیں وولٹائل کہا جاتا ہے۔ اسے تعاملی یعنی ری ایکٹیو ہونے کے ساتھ خلط ملط نہ کیجیے گا۔ کلورین کو دیکھیں، اس کے 7 بیرونی الیکٹرانز +7 چارج کی مضبوط کشش کے ذریعے مرکزے یعنی نیوکلس سے جڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے گزشتہ حصے میں دیکھا تھا۔ جب کلورین کے 2 ایٹمز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور ان دونوں کے بیرونی مدار یعنی آؤٹر شیل میں موجود اکیلے الیکٹرانز دونوں ایٹمز کے لیے ایک جوڑا بنا لیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس 2 الیکٹرانز اور نیوکلیائی کی کشش کی قوت کی وجہ سے بننے والا کوویلنٹ بانڈ حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی تیسرا ایٹم ان کے قریب جائے گا تو وہاں بیرونی مدار میں الیکٹرانز کی مزید گنجائش موجود نہیں ہوگی، اس لیے یہ مزید کوئی تیسرا بندھن یعنی بانڈ نہیں بنائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ کلورین ایک آزادانہ 2 ایٹمی یا ڈائی اٹامک مالیکیول کی حالت میں پایا جاتا ہے۔ ایسا ہی کوویلنٹ بانڈ دیگر غیر دھاتی عناصر میں بھی بنتا ہے کیونکہ ان کے بیرونی مدار جلد ہی مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غیر دھاتی عناصر کے مرکبات یا کمپاؤنڈز وولٹائل ہوتے ہیں، یعنی یہ جلد ہی بخارات یا ویپرز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہماری تکونی شکل میں کچھ مولیکولر کوویلنٹ بانڈز دکھائے گئے ہیں۔
اب ہم دو دھاتی ایٹمز کو دیکھیں گے جو ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ سوڈیم ایٹم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، ان کے الیکٹرانز بیرونی مدار کی گنجائش کی وجہ سے آپس میں بندھ جائیں گے اور مالیکیول بنا لیں گے۔ ایسے مالیکیولز واقعتاً پائے جاتے ہیں، جیسے سوڈیم ویپر اسٹریٹ لائٹس کی شکل میں۔ البتہ جب اضافی ایٹمز ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ انہیں بھی اپنی طرف کھینچتے ہیں، کیونکہ ان کے بیرونی مدار میں مزید گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تو سوڈیم ایسا عنصر ہے جو مضبوطی سے بندھ کر سہ آبادی یعنی 3 ڈائمینشنل دھاتی جالی نما ساخت یعنی میٹالک لیٹس بناتا ہے، جہاں ایٹمز ایک دوسرے سے الیکٹرانز کے ایک سمندر کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ ان آزادانہ الیکٹرانز کا مطلب یہ ہے کہ دھاتیں بجلی اور حرارت کی اچھی موصل یعنی کنڈکٹرز ہوتی ہیں۔ بانڈز کی فکسڈ نوعیت سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پر پھسلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اسی لیے دھاتیں بآسانی موڑی اور پگھلائی جا سکتی ہیں، لیکن انہیں ویپرز میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کی بانڈنگ ایسے دھاتی عناصر میں پائی جاتی ہے جن کے بیرونی مدار میں صرف چند ایک الیکٹرانز ہی موجود ہوتے ہیں۔ پیتل یعنی براس کو دیکھیے، یہ تانبا یعنی کاپر اور جست یعنی زنک کی ایک بھرت یا ایلوائے ہے، اور یہ اپنے اندر موجود عناصر کی دھاتی خصوصیات کو برقرار رکھتا ہے۔ یوں ہم اس تکونی ساخت کو دھاتی بندھن یعنی میٹالک بانڈنگ سے بھر سکتے ہیں۔ چوتھے گروپ کے عناصر کاربن اور سلیکان کے بیرونی مدار میں 4 الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں، اور مزید 4 الیکٹرانز کی گنجائش موجود ہوتی ہے، اس لیے ان میں 4 بانڈز بنتے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ ایک 3 ڈائمینشنل ساخت بن سکے جس میں بانڈنگ اسی طرح چلتی جائے۔ یہ ہیرے اور سلیکان کی 3 ڈائمینشنل ساخت ہے، جہاں ایٹمز کوولنٹ بانڈ کے ذریعے ایک بڑے جال کی صورت میں بندھ کر ایک بہت بڑی چٹان کی طرح کی کوولنٹ ساخت بنا لیتے ہیں۔ یہ کمرے کے درجہ حرارت پر ٹھوس ہوتی ہے اور اسے پگھلانا بھی مشکل ہوتا ہے اور بخارات میں تبدیل کرنا بھی۔ کاربن میں ہمیں اس سے بھی بڑے لچکدار زنجیری بانڈز نظر آتے ہیں جو بالخصوص ہائیڈروجن کے ساتھ بنتے ہیں اور جنہیں ہم پالیمرز کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس درمیانی تکون میں پالیمرز کا اضافہ بھی کرنا چاہیے۔ اب تک تو یہ ساختیں عناصر بھی ہو سکتی ہیں اور کمپاؤنڈز بھی۔ اگر کمپاؤنڈز ہیں تو ان کی طبعی خصوصیات یعنی فزیکل پراپرٹیز میں ان عناصر کی خصوصیات موجود ہوں گی جن سے یہ بنے ہیں۔ اب ہم ان عناصر کو دیکھیں گے جو بالکل مختلف ہیں۔ فلورین اور کوئی دوسری دھات جیسے سوڈیم لے لیں۔ سوڈیم کا افیکٹو نیوکلیئر چارج +1 ہوگا، جبکہ کلورین کا +7 ہے۔ اس لیے بننے والا مالیکیول انتہائی قطبی یعنی پولرائزڈ ہوگا، کیونکہ الیکٹران سوڈیم سے کلورین کی طرف بہت زیادہ طاقت سے کھینچا جائے گا، جس کے نتیجے میں سوڈیم پر مثبت جبکہ کلورین پر منفی چارج آ جائے گا۔ جب آئنز 3 ڈائمینشنل ساخت میں بندھتے ہیں تو یہ ساخت متوازن یعنی سٹیبلائز ہو جاتی ہے، اور یوں ہمیں آیونک بانڈنگ حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ آئنز اپنی اپنی جگہ پر مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے آیونک کرسٹلز یعنی قلمیں نازک اور زیادہ نقطۂ پگھلاؤ اور کھولاؤ یا میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹس کی حامل ہوتی ہیں۔ جب انہیں پانی میں حل کیا جاتا ہے یا پگھلایا جاتا ہے تو یہ آئنز آزادانہ حرکت کرتے ہیں، اور ان کے محلول یعنی سولوشنز یا پگھلی ہوئی حالت بجلی کو کنڈکٹ کر سکتی ہے۔ یہ آیونک خصوصیات دھاتوں اور غیر دھاتوں کی خصوصیات سے بالکل ہی مختلف ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جب 2 ایٹمز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو بیرونی مدار میں خالی جگہ ہونے کی وجہ سے بانڈز بنا لیتے ہیں۔ غیر دھاتی عناصر چھوٹے مالیکیولز بنا کر وولیٹائل ٹھوس، مائع اور تمام گیسز بناتے ہیں۔ یہ مولیکولر کوولنٹ بانڈنگ ہوتی ہے۔ کاربن اور سلیکان کے کمپاؤنڈز خستہ چٹان نما یا بہت بڑی پولیمرائز ساختیں بناتے ہیں، جسے جائنٹ کوولنٹ بانڈنگ کہتے ہیں۔ دھاتی عناصر آپس میں مل کر دھاتی ساختیں بناتے ہیں جن میں آزادانہ الیکٹرانز اور میٹالک بانڈنگ ہوتی ہے، اور اگر کوئی دھات کسی غیر دھات کے ساتھ بانڈ بنا لے تو آیونک کمپاؤنڈز حاصل ہوتے ہیں، جن کی خصوصیات ان دھاتی اور غیر دھاتی عناصر سے بالکل مختلف ہوتی ہے جن سے یہ بنے ہوتے ہیں۔